ایک دور دراز گاؤں میں ایک ننھی لڑکی جس کا نام سارا تھا اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ سارا کو ہمیشہ سے پر اسرار کہانیاں سننے کا شوق تھا اور دادی ماں نے اسے بچپن سے ہی پرانے خزانے، جادوئی چیزیں اور بھولی بسری مہامات کی کہانیاں سنائی تھیں۔ ایک دن جب سارا اپنی دادی کے پرانے صندوق کو ترتیب دے رہی تھی تو ایک خستہ حال کتاب ملی۔ اس کتاب میں کئی رازوں اور پہیلیوں کا ذکر تھا، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کتاب کے آخر میں ایک سونے کی کنجی کا ذکر تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کنجی ایک قدیم اور پوشیدہ خزانے کا دروازہ کھولتی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ خزانہ گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ سارا نے اپنی دادی کو یہ کتاب دکھائی اور پوچھا، دادی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا سونے کی کنجی واقعی موجود ہے؟ دادی ماں مسکرائیں اور کہا، بیٹا، یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سچائی چھپی ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں تجسس ہے تو کیوں نہ خود جا کر معلوم کرو۔ یہ سن کر سارا کے دل میں مہم جوئی کی جلن جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سونے کی کنجی کو تلاش کرے گی اور ایک پراسرار خزانے کا راز معلوم کرے گی۔ اگلی صبح سارا نے اپنا چھوٹا سا تھیلا تیار کیا، جس میں پانی کی بوتل، کچھ کھانے پینے کا سامان اور اپنی دادی کی دی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے پالتو کتے مانو کو بھی ساتھ لے گئی تاکہ وہ اکیلی نہ ہو۔ گاؤں سے نکلتے ہی سارا اور مانو نے جنگل کی طرف قدم بڑھایا۔ جنگل کا راستہ بہت پرانا اور سنسان تھا، جہاں اونچے اونچے درختوں کے درمیان روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیلنے لگا۔ سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ سارا نے کتاب کے پہلے صفحے پر ایک نقشہ دیکھا جو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ نقشے کے مطابق اس درخت کے نیچے ایک خفیہ سرنگ چھپی ہوئی تھی جو سونے کی کنجی تک پہنچنے کا پہلا راستہ تھا۔ وہ مانو کے ساتھ نقشے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ جنگل کے اندر سارا نے جلد ہی وہ درخت دیکھا جس کا ذکر کتاب میں تھا۔ یہ درخت باقی درختوں سے کافی مختلف تھا۔ اس کی شاخیں زمین تک پھیل رہی تھیں اور تنے پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ وہی درخت ہے، سارا نے خوش ہو کر کہا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ درخت کے نیچے سرنگ کہاں تھی؟ سارا نے غور سے درخت کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور اچانک مانو نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ سارا نے دیکھا کہ مانو ایک چھوٹے سے پتھر کو کھرچ رہا تھا۔ جیسے ہی سارا نے پتھر کو اٹھایا، نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ سارا نے مانو کو ساتھ لے کر دروازہ کھولا اور سرنگ میں داخل ہو گئی۔ یہ سرنگ کافی تنگ اور اندھیری تھی، لیکن سارا کے پاس اپنی دادی کا دیا ہوا چراغ تھا جو اس نے روشن کر لیا۔ سرنگ کے اندر دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو کسی قدیم زبان کے معلوم ہوتے تھے۔ سرنگ میں کچھ قدم چلنے کے بعد سارا ایک بڑی چٹان کے سامنے آ گئی۔ چٹان پر ایک تحریر لکھی تھی، صرف وہی شخص آگے جا سکتا ہے جو دل کی سچائی کو پہچانے۔ سارا نے حیرت سے تحریر کو پڑھا اور سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اچانک چٹان کے نیچے سے ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ سارا نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، میں سارا ہوں، میں سونے کی کنجی تلاش کرنے آئی ہوں۔ آواز دوبارہ گونجی، کیا تمہارا دل چاہے گا کہ تم خزانے کا صحیح مطلب جانتی ہو؟ سارا نے سوچتے ہوئے کہا، خزانہ صرف سونا جوہرات نہیں ہوتے، اصل خزانہ علم اور دوستی ہے۔ یہ سن کر چٹان خود بخود پیچھے ہٹ گئی اور ایک خفیہ راستہ ظاہر ہو گیا۔ راستہ نے مانو کے ساتھ اس خفیہ راستے پر قدم رکھا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئی جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پیڈسٹل تھا۔ پیڈسٹل کے اوپر ایک چمکتی ہوئی سونے کی کنجی رکھی ہوئی تھی۔ سارا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، یہی ہے سونے کی کنجی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن جیسے ہی سارا کنجی اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، اچانک ایک جادوئی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور سامنے ایک دیو قامت محافظ نمودار ہوا۔ محافظ نے گرجدار آواز میں کہا، یہ کنجی تبھی اٹھائی جا سکتی ہے جب تم آخری امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ سارا نے حیران ہو کر پوچھا، کیا امتحان ہے؟ محافظ نے کہا، تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ سارا نے سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، سب سے بڑا خزانہ محبت، علم اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ سن کر محافظ نے سر ہلایا اور کہا، تمہارا جواب درست ہے، تم کنجی کی حقدار ہو۔ سارا نے محافظ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کی کنجی اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے کنجی کو چھوا، کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں اور ایک چھوٹا سا دروازہ سامنے آ گیا۔ سارا نے کنجی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی ایک حیرت انگیز منظر اس کے سامنے تھا۔ وہاں کوئی سونا
یا جوہرات نہیں تھے، لیکن ایک خوبصورت باغ تھا جس میں ہر طرف سبز رنگ برنگے پھول اور چمکدار روشنی تھی۔ اس باغ میں زندگی کا ہر خزانہ تھا، امن، خوشی اور علم۔ سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی اصل خزانہ ہے۔ سارہ نے واپس اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ سونے کی کنجی اس کے پاس تھی، لیکن اس نے جان لیا تھا کہ اصل خزانہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ احساسات اور علم ہیں جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچ کر سارہ نے اپنی دادی کو پوری کہانی سنائی۔ دادی ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے وہ سیکھا ہے جو سب سے اہم ہے۔ یوں سارہ کی یہ مہم ختم ہوئی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ سچائی رہی کہ اصل خزانہ زندگی کے خوبصورت لمحات، محبت اور علم میں چھپا ہوا ہے۔